اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت کریمہ کے اندر یہودیوں کا اسلام دشمنی کے اندر ایک اور پروپیگنڈا قرآن پاک اسے بے نقاب کر رہا ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ آپ ابراہیمی ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہم مسلمان دین ابراہیم پر ہیں، یعنی ہم ابراہیمی ہیں۔ تو یہودی اعتراض کرتے کہ ابراہیم کا جو دین ہے اس کے اندر تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا، تو آپ مسلمانوں کو گوشت کھانے کا حکم بھی دیتے ہیں اور دودھ پینے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ آپ کی شریعت کے اندر یہ دونوں چیزیں حلال ہیں اور ابراہیم کی شریعت کے اندر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہ یہودی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر سوال کرتے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر اترے ہوئے اس نور کے ذریعے یہودیوں کو جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ابراہیم ان کے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ حرام تھا، یہ باطل ہے۔ نہ حضرت ابراہیم پر حرام تھا اور نہ حضرت اسماعیل پر حرام تھا اور نہ حضرت نوح پر حرام تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم پر بھی یہ چیزیں حرام تھی اور حضرت نوح پر بھی یہ چیزیں حرام تھی۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ یعقوب پیغمبر نے تورات نازل ہونے سے پہلے کسی سبب سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا اور پھر یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ باقی جناب ابراہیم کے دین کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں تھی، یعنی وہ استعمال انہیں کرتے تھے، جناب اسماعیل نے استعمال کرتے تھے، حضرت نوح نے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شریعت کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہودی جس وقت انکار کرنے لگے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ۔ جو بیان میں کر رہا ہوں یہ تمہاری کتاب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، اسماعیل نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، نوح نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا۔ اور یہ تورات میں لکھا ہے کہ یعقوب نے تورات نازل ہونے سے پہلے ان چیزوں کو کسی سبب سے اپنے اوپر حرام کیا تھا اور یہ حرمت صرف ان کی اولاد کے اندر رہی، باقی کسی پیغمبر نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ اے یہودیو، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو تورات سے یہ کلام نکال کر مجھے دکھاؤ کہ ابراہیم کا جو دین ہے اس کے اندر یہ چیزیں حرام تھیں۔
تو جب آپ نے یہودیوں کو یہ چیلنج کیا تو یہودی لاجواب ہو گئے، ظاہر ان کے پاس جواب نہیں تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے اور ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا اور وہ ذلت کا شکار ہوئے۔ دو باتیں اس آیت کے نزول سے ہمیں پتہ چلی۔ ایک بات یہ کہ یہ جو ناسخ منسوخ کا علم ہے، یعنی ایک حکم ابھی ہے تو پھر ایک دوسرا حکم آ جاتا ہے، پہلا ختم کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ناسخ منسوخ کا علم۔ تو کچھ لوگ قرآن پاک کے اس علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا کہ کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور کبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے ناسخ منسوخ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ناسخ منسوخ کا علم ہے یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن سے پہلے بھی ایسے ہوتا تھا۔ ایک چیز جو ایک زمانے سے رائج ہے تو اسے بدل دیا جاتا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ احکام کو منسوخ کرنا، نئے احکام کو آسانیوں کے ساتھ جاری کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ اللہ کریم نے نبی کریم کو صرف قرآن کا علم نہیں بلکہ تورات اور زبور کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ یعنی علم تھا تو رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ تورات سے مجھے نکال کے دکھاؤ، یعنی اگر پتہ ہی نہ ہوتا، جانتے نہ ہوتے تو اتنا بڑا دعویٰ آپ کیسے کر سکتے تھے؟ تو جیسے قرآن کا علم تھا، دیگر کتابوں کا، دیگر انبیاء کا، یہ علم بھی اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اب علم آ گیا کہ ابراہیم پر یہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ اب بھی اگر کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم پر اونٹ کا گوشت حرام تھا یا اونٹنی کا دودھ حرام تھا، یہ یہودیوں کی رسومات ہیں جو اب تک جاری و ساری ہیں کہ وہ اونٹ کے گوشت کو استعمال نہیں کرتے، اونٹنی کے دودھ کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، عالم تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو 4-5 ساتھی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن یہودیوں کی کچھ رسمیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ ہے، ہم ان کا پاس رکھیں گے۔ یعنی اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور یہ لازم بھی نہیں ہے کہ کھاؤ ہی کھاؤ، صرف حرام حلال کی بات ہے، جسے کھانا ہے کھا لے، جسے نہیں کھانا نہ کھائے۔ یعنی شریعت کے اندر پکڑ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ساری زندگی نہیں کھایا تو وہ مجرم ہوگا، مجرم نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض واجب درجے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے یہ سوچ کر کہ اسلام کے اندر یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو لہٰذا میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا۔ 4-5 آپ کے اور ساتھی تھے، انہوں نے بھی اسی چیز کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو رب کائنات نے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھ والے مسلمان جو یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کے اس عقیدے کی مذمت کے اندر قرآن کا یہ حصہ نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ قبول نہیں ہوگا کہ آدھے مسلمان اور آدھے یہودی، یعنی اسلام قبول کر لیا ہے رسم یہودیوں کے ساتھ چلاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے عبداللہ بن سلام کو بلایا اور ساتھ والے ساتھیوں کو بلایا اور یہ حکم دیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے، اسلام اس کے اوپر مزاحمت نہیں کرتا، لیکن تمہیں کھانا پڑے گا، تمہیں کھانا پڑے گا، دودھ اونٹنی کا پینا پڑے گا، اس لیے کہ ہم یہودیوں کی رسمیں نبھانے نہیں آئے، اللہ نے مجھ محمد کو اپنا طریقہ عطا فرمایا ہے تو ہم نے اس طریقے کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر بڑے زمانے سے رسمیں چلی آ رہی تھی، آج تک موجود ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب سچ ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے، یعنی اس بات کا منکر ہے اور وہ اب بھی کہتا ہے کہ ابراہیم معاذ اللہ یہودی تھے اور پھر ابراہیم پر اونٹ کا گوشت حرام تھا یا اونٹنی کا دودھ حرام تھا، تو اللہ نے کہا یہ میری ذات پر افترا ہے، یہ میری ذات پر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ایسا بندہ بڑا ظالم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت علم کی اتنی فراوانی ہے، اتنی علم تک ہماری رسائی ہے، مختلف ذرائع سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔
میڈیا کے ذرائع ہیں، گھروں کے اندر ٹی وی وغیرہ کے ایسے دینی چینل ہیں کہ جن کے اوپر دن رات علم دین سکھایا جاتا ہے، مساجد کے اندر پروگرام ہیں، دیگر گھروں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، اور نیٹ کی سہولت موجود ہے، تو علم کی کمی نہیں ہے، یعنی علم سیکھنے والے سکھانے والے بے شمار لوگ، پتہ ہر بندے کو ہے، جہالت نہیں ہے۔ اس وقت کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی۔ تو علم ہے لیکن بندہ عمل نہیں کرتا، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ یہی وجہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس علم ہے، یعنی وہ جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، پھر بھی گناہگاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، فرمایا یہ تو ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں پھولوں کا ہار، یعنی جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور اسے زندگی کے اندر داخل نہیں کرتا۔ تو انسان کو علم سیکھنا بھی چاہیے اور علم جو ہے اس پر عامل ہونا چاہیے، اسے اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ علم والا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ جائل سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس پر زیادہ اسے پکڑ ہوتی ہے۔ دوسری بات قرآن کی اس آیت کے حصے سے یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھنا، افتراء کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی ایک چیز حلال ہے، جان بوجھ کر اسے حرام کہہ دینا۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی حرام چیز کسی بندے کے قول سے حرام نہیں ہو سکتی۔ حرام کسی چیز کو تب کہیں گے جب اس پر دلیل کے طور پر قرآن موجود ہوگا، رسول اللہ کی زبان موجود ہو۔ ہم اپنی عقل سے کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے کہ وہ کام، وہ باتیں، وہ چیزیں جو شرع نے حرام نہیں قرار دی وہ دلالے سے انہیں حرام کہہ دیتے، کہتے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ لت پڑی ہوئی ہے، عادت پڑی ہے، ہر چیز پر حرام کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور جو چیز حلال ہے جسے قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، رسول اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، اسے حرام کہنا، حلال کو حرام کہنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بھی عام نہیں ہے، اللہ کی ذات پر جھوٹ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میری ذات پر افتراء کرنے والے، جھوٹ بولنے والے یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کا نور عطا فرمائے، اپنے علم پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علم ہے جس چیز کا اس سے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کنارے کی توفیق دے، یعنی چیز ایک حرام ہے، غلط ہے، جانتا بھی بندہ ہے تو کبھی بھی اس کے اندر اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد رب کائنات نے فرمایا کل صدق اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا۔ کیا؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا تم ابراہیم کے دین پر چلو۔ اس دین کی شان کیا تھی؟ وہ ہر باطل سے جدا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر بے شمار باتیں ایسی ہیں جو جناب ابراہیم کی شریعت کے اندر تھی۔ حضور رحمت عالم نے ان باتوں کو آگے جاری کیا اپنی امت کے اندر۔ تو دین ابراہیمی کا معنی یہ ہے کہ دین محمدی کے اندر دین ابراہیم کی کافی ساری باتیں شامل ہیں، یعنی اس وقت دین محمدی ہی دین ابراہیمی ہے۔ دین محمدی پر چلنے والا وہ دین ابراہیمی پر چلنے والا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ بتا دو انہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہودی تو شرک کر رہے ہیں اور یہ مشرک ہیں، رسول اللہ کا انکار کر کے ان کا اسلام ختم ہو رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ ابراہیم پر یہ بات لگاتے ہیں کہ وہ بھی ایسے تھے، ابراہیم تو ایسے نہیں تھے، وہ تو ایمان والے تھے، ہر باطل سے جدا تھے، اور ان کا جو دین تھا وہ ہدایت والا دین تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دین کی کافی ساری باتوں کو اس شریعت کے اندر نافذ کیا ہے۔ چونکہ یہودیوں کی چالیں، یہودیوں کے پروپگنڈے یہ برابر چل رہے ہیں، ایک اور یہودیوں نے مسلمانوں کے درمیان افواہ پھیلائی تو رب کائنات نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ وہ افواہ کیا تھی؟ یہودی مسلمانوں کو آ کر یہ کہتے کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس،
یہ تمہارے قبلے سے پرانا قبلہ ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب قبلہ تبدیل ہو چکا تھا۔ یعنی پہلا پروپگنڈا تو ان کا یہ تھا، یہودیوں کا، وہ یہ کہتے تھے کہ سچے ہم ہیں، نجات والے ہم ہیں، چونکہ مسلمانوں کا نبی بھی ہمارا قبلہ استعمال کرتا ہے۔ جب قبلہ رسول اللہ کی مرضی سے تبدیل ہو گیا، یعنی کعبہ قبلہ بن گیا، تو اب ان کا ایک اور اعتراض آیا۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ کہنے لگے دیکھیں بیت المقدس نا یہ کعبہ سے افضل ہے، اور دوسرا وہ پروپگنڈا یہ کرتے اور یہ کہتے کہ بیت المقدس پہلے بنا ہے، کعبہ بعد میں بنا ہے، تو جو چیز پہلے والی ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ جملے وہ آ کر بولتے، تو رب کائنات نے یہودیوں کے اس پروپگنڈے کا جواب بھی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ ہے، مکہ، کعبہ شریف۔ یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اس کی شان کیا ہے؟ مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ اور اس کی دوسری شان کیا ہے؟ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے اس زمین کے اوپر جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ کعبہ شریف۔ بیت المقدس حدیث شریف کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ بیت المقدس کی تعمیر اور کعبہ کی تعمیر، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کون سا گھر پہلے بنا؟ تو رسول اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی، اور کعبہ شریف کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا، اور کعبہ شریف اس زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر ہے جسے عبادت کے لیے بنایا گیا، اور یہ عین اس مقام کے اوپر واقع ہے جس مقام پر آسمانوں میں بیت المعمور ہے۔ یعنی ایک آسمانوں کے اندر بھی اللہ کا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ جو زمین پر ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو آسمانوں پر اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو کعبہ ایگزیکٹ پوری زمین کا سنٹر ہے، پوری زمین کا سنٹر ہے، اور اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے آسمانوں پر، اور اس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ سب سے پہلے بیت المقدس بنا تھا۔ سب سے پہلے بیت المقدس نہیں، بلکہ سب سے پہلے تعمیر کعبہ شریف کی ہوئی۔ رب کائنات نے اس کی گواہی دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کعبہ شریف کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ برکت والی جگہ ہے، اور یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت والی جگہ ہے۔ بیت المقدس قبلہ تھا مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کا، سارے جہان کے لوگوں کا نہیں، مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کا۔ لیکن کعبہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کعبہ کو سارے جہانوں کا قبلہ بنایا ہے، یعنی اول سے لے کے آخر تک اب جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے ان کا قبلہ کعبہ ہی رہے گا۔ اور دوسری شان کعبہ شریف کی یہ ہے کہ حج جب بھی ہوا ہے وہ کعبہ شریف میں ہوا ہے، یعنی ایک مرتبہ بھی حج وہ بیت المقدس کے اندر نہیں ہوا۔ یہ مسلمانوں کے لیے حج والی جگہ ہے، یہ جب بھی ہوا ہے کعبہ شریف کے اندر ہوا ہے، اس لیے کعبہ شریف کی فضیلت بیت المقدس سے اعلیٰ ہے اور ارفع ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی بیت المقدس اور کعبہ شریف کا جو فرق ہے اسے بیان کیا گیا۔ کعبہ کی عظمت ان لفظوں میں رب کائنات نے بیان فرمائی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا جو کعبہ ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور ان کھلی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم۔ یعنی پہلے بیان ہوا نا کعبہ برکتوں والا ہے، تو اس کی برکت کیا ہے؟ ان برکتوں میں سے ایک برکت بیان ہو رہی ہے کہ اس کعبہ کے اندر مقام ابراہیم ہے، جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں پہلے سن چکے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے طواف کرنے والے جب طواف سے فارغ ہو جا تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا، یہاں پر نماز پڑھ۔
اور مقام ابراہیم تو وہاں موجود تھا اور بڑے زمانوں سے موجود تھا، لیکن حضرت عمر کی قسمت کے اندر یہ بات ہے کہ جب آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اے کاش ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم ابراہیم کے جہاں قدم لگے ہیں یہاں ہم نماز پڑھیں۔ ادھر عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا، رب کائنات نے اسی طرح کا قرآن نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب نے بتا دو کہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، اسے مصلی بنائیں۔ اچھا، پہلی نشانی رب نے بیان فرمائی کہ کعبہ شریف کے اندر جو برکتیں ہیں، ان برکتوں میں سے پہلی نشانی ہے یہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جب کعبہ شریف کی تعمیر کی جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، تو گو کے طور پر، جیسے آج نا جو لوگ بلڈنگ بناتے ہیں تو گو کا استعمال کرتے ہیں، جو بلند ہوتے ہیں تو ان کے لیے گو کا استعمال کیا جاتا ہے بلندی پر جانے کے لیے۔ اور یہ جو پتھر تھا عظیم الشان پتھر تھا، رب نے اس کے اندر طاقت رکھی تھی، تو اسے جناب ابراہیم نے گو کے طور پر استعمال کیا، لیکن تھا یہ صرف قدم کے نیچے ہی آنے والا، یعنی اتنا بہت ہیوی بڑا پتھر نہیں تھا، لیکن اس کی شان یہ تھی کہ جناب ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہوتے، جناب اسماعیل پتھر اٹھا کر جناب ابراہیم کو دیتے لگانے کے لیے، تو جب قد سے دیوار اوپر ہوئی تو اب ضرورت تھی کسی ایسی چیز کی کہ اس کے اوپر کھڑا ہو کر آگے تعمیرات کی جائیں، تو اسماعیل لا کر پتھر جناب ابراہیم کو دیتے، تو جب آپ پتھر لگانے کا ارادہ کرتے تو یہ پتھر فضا میں بلند ہو جاتا، فضا میں بلند، آپ پھر پتھر لگاتے، لگا کے فارغ ہوتے، دوبارہ پتھر نیچے آ جاتا۔ یہ وہ جگہ ہے، یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور اس پتھر نے ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ وہ نشان جناب ابراہیم کے مبارک قدموں کے وہ اس پتھر کے اندر موجود ہیں۔ کتنی صدیاں بیت گئی، کتنی صدیاں بیت گئی، آج تک وہ نشانات موجود ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی قرآن پاک کی اس آیت کے پہلے حصے سے کہ جس پتھر کے ساتھ کسی نبی کا قدم لگ جائے اللہ اس پتھر کو متبرک بنا دیتا ہے۔ تبرک اور برکت قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اس کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ اللہ کی نشانیوں کا معنی صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ اماں ہاجرہ کے قدم یہاں لگے، اماں ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو، صفا بھی ایک پہاڑ، مروہ بھی ایک پہاڑ، ان دونوں پہاڑوں کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا۔ ابراہیم کے جہاں پر مبارک قدم لگے اس پتھر کو رب کائنات نے برکت والی چیز کہا، تبرک والی چیز کہا، اور یہ کعبہ کے اندر رب کی ایک نشانی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ابراہیم کے قدم ایک پتھر پر لگتے ہیں تو وہ پتھر اتنا اونچا ہوتا ہے، کعبے کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اس مٹی اور اس زمین کی کیا شان ہے جس زمین کے اندر مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں؟ اس مدینے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان فضاؤں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے، یہ آج کچھ لوگوں کی سوچ ہے تبرک کوئی چیز نہیں ہے، برکت کوئی چیز نہیں ہے۔ مذہب نے اس کا انکار نہیں کیا۔ سعودی عرب آپ حج عمرے کے لیے چلے جائیں تو وہاں وہ لوگ جنہیں اسپیشل اسی لیے وہاں پر رکھا گیا ہے مختلف ملکوں کے، اردو بولنے والے، پشتو بولنے، مختلف ملکوں سے لیے گئے ہیں اور صرف اس کام کے لیے رکھا گیا۔ لوگ آتے ہیں، بتاؤ تبرک کوئی چیز نہیں، برکت کوئی چیز نہیں، ادھر نہ آؤ تو ادھر نہ جاؤ، اسے نہ دیکھو تو اسے نہ دیکھو۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں مسلم شریف کے اندر موجود ہے صحابہ تبرک کے کتنے قائل تھے۔ ان کے نزدیک نبی کے جسم سے کوئی چیز لگ جائے وہ کتنی شان والی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں یہ فرماتی کہ میرے پاس رسول اللہ کا ایک مبارک جبہ تھا، یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کہتی ہیں اماں عائشہ سے مجھ تک پہنچا، اور ہم کیا کرتے تھے، نغسلھا، ہم اس جبے کو غسل دیتے تھے، اس لیے نہیں کہ میلا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا جو دھون ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا، ہم بیماروں کو پلاتے تھے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی وہ کپڑا جو نبی کے جسم کے ساتھ لگا، اس کا تو قرآن پاک بھی واضح طور پر اشارہ دے رہا ہے، اس کا تو قرآن پاک کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ یوسف کی قمیض جس وقت ابا جی کی آنکھوں پر لگی تو اللہ نے بینائی واپس عطا فرما دی۔ تو جناب
اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ جبہ سنبھال کے رکھا۔ جبہ سنبھالنے کا معنی یہ تھا کہ وہ برکت کے قائل تھے۔ اگر نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جسم کے ساتھ کوئی چیز لگی ہے، اب اس میں برکت نہیں، تبرک نہیں، رکھنے کا معنی کیا؟ دھونے کا معنی کیا؟ پھر بیماری سے شفا کے عقیدے کا معنی کیا ہے؟ اور بات صرف یہاں تک نہیں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی زوجہ ہیں، انہوں نے اپنے پاس رسول اللہ کے مبارک بال سنبھال کے رکھے تھے، چاندی کی ڈبیا کے اندر حضور کے بال۔ اور بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن موب کہتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، تو گھر والے مجھے پانی کا پیالہ دے کے ام سلمہ کے پاس بھجواتے، اور میں پانی کا پیالہ لے کے جاتا تو مومنوں کی ماں وہ چاندی کی ڈبیا سے بال نکالتی، نکال کر اس پانی کے پیالے میں ڈالتی اور پھر انہیں حرکت دیتی۔ اور عبداللہ بن موب کہتے ہیں، رب کی عزت کی قسم، جب بھی ہم نے رسول اللہ کے مبارک بالوں والا پانی وہ بیمار کو پلایا ہے، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ تو یہ برکت کا انکار نہیں ہے، تبرک کا انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ سرے سے جاہل ہے، وہ کتنی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے۔ اور برکت تبرک سے اگر شرک لازم ہوتا، شریعت ٹوٹتی ہوتی، توحید پر فرق پڑتا ہوتا، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پتھر کو اٹھا دیتے جو کعبہ شریف کے اندر پڑا ہوا تھا، یعنی ابراہیم کے جہاں قدم لگے تھے۔ وہ پتھر نہیں اٹھایا گیا، وہ قرآن کا حصہ بن گیا اور متبرک بن گیا، تبرک والا بن گیا۔ معنی یہ ہے کہ نبیوں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے، رحمت والی۔ حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے جرنیل تھے، کتنے بڑے جرنیل۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک جنگ کے اندر آپ تشریف لے کے گئے، تو آپس کے اندر کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ صحابہ کو کہ تب تک جنگ ہم شروع نہیں کریں گے جب تک میری گم شدہ ٹوپی نہیں مل جاتی۔ آپ ایک ٹوپی استعمال کرتے تھے، کہا وہ ملے گی تو جنگ شروع کریں گے۔ سارے صحابہ تلاش میں مصروف ہو گئے، کافی دیر بعد وہ ٹوپی مل گئی، وہ پرانی سی ٹوپی تھی۔ تو صحابہ میں سے کسی بندے نے کہا کہ خالد بن ولید اتنے بڑے جرنیل ہو، اس پرانی ٹوپی کی خاطر آپ نے اتنا ہمیں روک کے رکھا ہے، دشمن حملہ کر دیتا ہمارا نقصان ہو جاتا۔ تو خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اسی وقت بتایا، کہا اس ٹوپی کو پرانا نہ کہو، تم کیا کہتے ہو میں جنگوں میں جاتا ہوں تو یہ میری طاقت ہے کہ جیت کے آتا ہوں اور کفر مجھ سے کانپتا ہے؟ کہا یہ میری اور طاقت اور سینے کا زور نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر میں نے مصطفیٰ کریم کے مبارک بال سلائی کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوپی پہن کے جاتا ہوں، اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ برکت اور تبرک، اس پر مزید بے شمار دلائل موجود ہیں۔ صرف لگے ہاتھوں کعبہ شریف کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور فقہاء نے باقاعدہ کعبہ شریف کی عظمتوں کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ایسا عظیم اللہ کا گھر ہے کہ جب سے بنا ہے کبھی کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزرا۔ ویسے میں نے اس چیز کو پڑھا تو پھر میں نے توجہ لگائی کہ جتنی حاضری وہاں پر ہوئی ہے اور ہم بارہا کعبہ شریف کی زیارت کرتے رہے، کبھی کوئی پرندہ دیکھا نہیں، کبھی کوئی پرندہ دیکھا نہیں ہے۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ پرندے، اس علاقے کے پرندے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ کعبہ شریف کی فضاؤں میں آتے ہیں تو اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ اتنا عظیم الشان گھر ہے، اور اس کی شان فقہاء نے یہ بھی بیان فرمائی، اور اسے تو میں نے عملی طور پر دیکھا کہ یہ اتنا شان والا گھر ہے، جب کعبہ شریف کو دیکھا جائے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ یہ اس گھر کی رحمت ہے اور اس گھر کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار کعبہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کچھ کرو نہ تو ملتا ہے، اور کعبہ شریف وہ عظیم گھر ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ کچھ بھی نہ کرو، خالی دیکھتے رہو تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی برکت اور اتنی رحمت ہے اس مبارک گھر کے اندر۔ ایک شان اور رب نے بیان فرمائی، فرمایا کعبہ کی شان یہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبے میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، چونکہ یہ امن والی جگہ ہے۔ حضرت عمر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جملہ بولتے تھے، کہتے کہ یہ اتنا امن والا مقام ہے، اگر میرے باپ خطاب کا قاتل کعبہ کے اندر مجھے مل جائے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میرے باپ کا قاتل ہے، کعبہ میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی، وہاں میں کچھ نہیں کہوں گا چونکہ یہ امن کی جگہ ہے۔
یہ لڑائی کی جگہ نہیں، یہ بدلہ لینے کی جگہ نہیں۔ فقہاء نے باقاعدہ لکھا کہ اگر قاتل قتل کر کے کعبہ شریف کے اندر چلا جائے، حدود حرم میں چلا جائے، وہاں اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، وہاں اسے کچھ نہیں، باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا